اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ پاکستان کے نام کے ساتھ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ، تو یہ اسلامی جمہوریہ لکھنے کا کیا مطلب ہے، اور اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ یہ درست ہے کہ آئین کی دفعہ 1 میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ اور دفعہ 2 میں سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جمہوریت کی وہ تشریح ملحوظ رکھے جو اسلامی تعلیمات کی حدود کے اندر ہوں، یعنی یہاں پر جو تصورات ہیں، آزادی کا تصور ہے، جمہوری تصورات ہیں۔ ایک تو وہ تصور ہے جو مغرب کے اندر ہے کہ اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق قانون بن جاتا ہے۔ مثلا اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ شراب کے بارے میں آج اکثریت سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے تو حلال ہو جاتی ہے، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جمہوریت کا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے آئین کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت الہی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس ملک کے اندر ہوگی، اور جو نمائندے ہوں گے ان کے پاس اقتدار ایک مقدس امانت ہوگی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جو اختیارات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ گویا کہ یہاں پر اقتدار مطلق جو ہے، حاکمیت اعلیٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئینی طور پر اور دستوری طور پر تسلیم کی گئی ہے، اور باقی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اختیارات کو ہمارے آئین نے محدود کر دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے، اور ان اختیارات کو بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تصور کریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں، قوانین ہیں، دستور ہیں، ان سے پاکستان کے آئین اور دستور کی ایک انفرادی خصوصیت بھی ہے اور اس سے اس کو ممتاز بھی کرتی ہے۔ تو اس سے پاکستان کا ایک اسلامی جو تشخص ہے، اسلامی شناخت ہے، وہ ابھر کر آتی ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر بہت سی اسلامی دفعات ہیں جو کہ ایک اسلامی ملک کی پہچان ہمیں دیتی ہیں۔ مثلا ایک دفعہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں، اور اسی طرح یہ بات بھی آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آئندہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اور پہلے سے جو قوانین ہیں ان کے لیے آئینی اور دستوری ادارے بنا دیے گئے اسلامی نظریاتی کونسل کی شکل میں، وفاقی شرعی عدالت کی شکل میں، کہ یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کون سے قوانین قرآن و سنت کے منافی ہیں اور کون سے قرآن و سنت کے منافی نہیں ہیں۔ تو ان اداروں کو بھی ہمارے دستور نے اور آئین نے تحفظ فراہم کیا ہے، بلکہ اس کے تقاضے کے طور پر یہ ادارے قائم ہوئے ہیں۔ تو اس لیے صرف یہی ایک بات کہ صرف اسلامی جمہوریہ اس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثلا یہاں کے باشندوں کو آزادی حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ہی وضاحت کی ہے کہ وہ آزادی جو کہ جس حد تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یعنی بے حیائی کی اجازت نہیں ہوگی، فواحش کی اجازت نہیں ہوگی، منکرات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کو آزادی کے نام پر کوئی آدمی یہاں پر بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ریاست کا بنیادی فرض منصبی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ فواحش کا انسداد کرے گی اور جو برائیاں ہوں گی ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا
کہ اسلامی حکومت کا فرض منصبی کیا ہے، اس کی صراحت قرآن مجید نے بڑے کھول کر دی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ نماز قائم کریں گے، پھر زکوٰۃ دیں گے، اور پھر کہا کہ وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہاں 4 بڑے فرائض جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام، کہ ان کا نظام معیشت درست ہو سکے، کیونکہ اسلام کے نظام معیشت پر اسلام کے نظام کا دار و مدار ہے، اور اسلام کے نظام معیشت کے اندر زکوٰۃ کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حکومت کا اور اجتماعی اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے کہ معاشرے کے اندر بھلائی کو فروغ حاصل ہو اور منکرات کا سد باب ہو۔ تو گویا کہ اسلامی معاشرے کی ایک صالح معاشرے کا قیام، منکرات سے پاک معاشرے کا قیام، بے حیائی سے پاک معاشرے کا قیام، یہ بھی ایک اسلامی ریاست کی اور اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے اس فرض کو ادا کرے اور اس کے لیے ایسی تدابیر کرے جو کہ معاشرے کے اندر خیر کی فروغ کا باعث بنے، اور وہ چیزیں جو کہ بے حیائی پھیلاتی ہیں ان سے منع کرے۔ تو اس طرح ہمیں بنیادی طور پر یہ ایک منشور دیا جاتا ہے، اور ایک دستور کے بنیادی نکات قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی دیے گئے ہیں، اور دوسری آیت کے اندر اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد نظام عدل کا قیام، کہ ایسا نظام قائم کیا جائے جس کے اندر عدل اور انصاف ہو، عدل اور انصاف کی فراہمی آسان ہو سکے۔ تو آج کی جو فلاحی ریاست کا تصور ہے اس کے اندر بھی ان چیزوں کو مقدم سمجھا جاتا ہے کہ جو ریاست عدل اور انصاف قائم کرنے کے اندر ناکام ہو جاتی ہے تو اس طرح کی ریاستوں کو ناکام ریاستیں تصور کیا جاتا ہے۔ امن و امان کے قیام کے اندر ناکام ہو جائیں، عدل و انصاف کے نظام کے اندر ناکام ہو جائیں تو اس ریاست کو ایک ناکام ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں معیاری اور فلاحی ریاست کا بھی یہ تصور ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو بھی محفوظ ہو، اور لوگوں کو سستا انصاف مل سکے، امن و امان مل سکے۔ یہ وہ بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ اسلامی ریاست کا بھی فرض منصبی ہے اور فلاحی ریاست کا بھی، اور ہر وہ ریاست جو اسلامی ہوگی یقیناً وہ فلاحی ریاست بھی ہوگی۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا نظام اور ایسی فلاحی ریاست اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں امن و امان ہو، عدل و انصاف ہو۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و بارک وسلم۔